بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، ہم چیپٹر نمبر 3 ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے تحریک خلافت سٹارٹ کی تھی، اور تحریک خلافت ہم نے اس کی وجوہات، مقاصد اور اہم واقعات جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے تھے، اور اس کے ناکامی کے اسباب بھی ڈسکس کر لیے تھے۔ آج ہم تحریک خلافت کے نتائج ڈسکس کریں گے۔ تحریک خلافت جو ہے اس جیسی تحریک کی مثال جو ہے برصغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تحریک جو تھی وہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، جو اس کے مقاصد تھے، لیکن اس تحریک نے ہندوستان کی سیاست اور مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ اب گرلز پوائنٹ بائی پوائنٹ یعنی ہم ہیڈنگز کے ساتھ اب ڈسکس کریں گے کہ کون سے اس کے نتائج کیا کیا تھے۔ مسلمانوں کی مایوسی پہلا پوائنٹ ہے۔ تحریک خلافت کی ناکامی سے مسلمانوں کو بہت مایوسی ہوئی۔ تحریک خلافت کے دوران مسلمانوں نے ترک موالات اور تحریک ہجرت کر کے اپنی حیثیت سے بڑھ کر قربانیاں دیں۔ اب پیچھے اہم واقعات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ترک موالات کیا تھی، کہ وہ تحریک جس کے بانی گاندھی تھا، اس نے مشورہ دیا تھا کہ حکومت کے خطبات واپس کر دیے جائیں، سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، تعلیمی ادارے سرکاری امداد لینے سے منع کر دیں۔ تو وہ جو تحریک تھی اسے ترک موالات کہتے ہیں۔ اور ایک تحریک ہجرت تھی کہ کچھ علماء نے مشورہ دیا تھا کہ برصغیر کو دارالحرب قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر افغانستان ہجرت کر جائیں، اور جس سے مسلمانوں کو کافی جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ تو مینز یہ ترک موالات اور تحریک ہجرت سے مسلمانوں کو نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں، لیکن اس سے نہ ہی وہ ترک کی حکومت خلافت بچا سکے اور نہ ہی برصغیر میں مسلمانوں کی ساکھ قائم رہ سکی۔ تو مینز اس تحریک سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ سیکنڈ پوائنٹ ہے بچوں، کہ تحریک خلافت نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بالکل اکٹھا کر دیا تھا، بہت زیادہ اکٹھے، لیکن گاندھی نے مذہبی تعصب کی بنا پر تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ اس سے ہندو مسلم اتحاد ایسا پارا پارا ہوا کہ اس کے بعد ہندو اور مسلمان کبھی کسی معاملے پر متفق نہ ہو سکے۔ تو مینز ان کا اس کے بعد کسی بھی پوائنٹ پر اتحاد نہیں ہوا ہندوؤں اور مسلمانوں کا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے بچوں سیاسی شعور کی بیداری۔ تحریک خلافت میں مسلمانوں نے جو بے مثال جانی اور مالی قربانیاں دی تھیں، انہوں نے مسلمانوں کو خود اعتمادی اور سیاسی شعور کی دولت سے مالا مال کیا۔ مینز کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور آ گیا، اور اس سیاسی شعور کی بدولت برصغیر کے مسلمان ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یعنی اس تحریک کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سیاسی بیداری آئی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فورتھ پوائنٹ بچوں اس کا اہمیت یہ ہوئی، یا اس نتائج کو اگر ہم اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لے سکتے ہیں، تو فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ پرجوش قیادت کا ابھرنا، کہ تحریک خلافت نہ صرف سیاسی کارکن تیار کیے اس تحریک نے، بلکہ اس تحریک میں جو سیاسی کارکن تیار ہوئے تھے انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یعنی پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو پھر درمیان میں واقعات ہوئے، جو تحریک چلی، اس میں بھی ان کارکنوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو مینز ہم کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کو مخلص اور پرجوش عوامی رہنما اس تحریک کی بدولت ملے، اور اگر مسلمان تحریک خلافت میں اپنے قوت بازو آزما نہ چکے ہوتے تو پاکستان کے لیے جنگ لڑنے کا حوصلہ ان میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو مینز یہ ایک اس کا اور پلس پوائنٹ ہے، اس کی اہمیت ہے یہ کہ اس سے مسلمانوں میں پاکستان کے لیے جنگ لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ ففتھ پوائنٹ ہے بچوں علماء اور طلباء کا سیاست میں داخلہ۔ تحریک خلافت علماء کو مدرسوں سے نکال کر میدان سیاست میں کھینچ لائی۔ مولانا محمد علی جوہر علی گڑھ سے طلباء کو جماعتوں سے نکال کر، یعنی ان کی کلاسوں کی بات ہو رہی ہے، سے نکال کر تحریک خلافت میں لیا، اور بعد میں ان کے لیے جامعہ ملیہ علی گڑھ قائم کیا، جسے 1925 میں دہلی منتقل کیا گیا۔ تو مینز اس میں علماء اور طلباء نے بھی بہت زیادہ سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ سکس پوائنٹ ہے بچوں گاندھی کی قیادت۔ گاندھی ہندوستان میں نوارد تھے، لیکن تحریک خلافت کی بدولت وہ درجہ اول کے قائد بن گئے۔ انہوں نے ہندوؤں میں اتنی مقبولیت حاصل کی کہ ان کی پرستش ہونے لگی، اور 28 برس تک برصغیر کے سیاست پر چھائے رہے۔ تو مینز اس سے گاندھی کی بھی اس تحریک کے نتائج میں ہے کہ گاندھی کو بھی بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی جو ان ہندوؤں کے رہنما تھے۔ سیونتھ پوائنٹ ہے بچوں داخلی مسائل کی طرف توجہ۔
تحریک خلافت کے دوران برصغیر میں کے عوام اور رہنماؤں کی ساری توجہ کا مرکز ایک بیرونی مسئلہ بنا رہا، لیکن اتاتürk ترک نے خلافت کا خاتمہ کر کے برصغیر کے مسلمانوں کو مایوس کر دیا۔ اس کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے ساری توجہ ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے حصول کے لیے صرف کر دی، جس کے نتیجے میں مسلمان پاکستان کی طرف بڑھتے رہے اور آخر کار 14 اگست 1947 کو اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے بچوں کہ کانگریس اور جمعیت علماء ہند میں تعاون۔ کانگریس اور جمعیت علماء ہند میں تحریک خلافت کے دوران میں ایسا تعاون پیدا ہوا جو قیام پاکستان تک قائم رہا۔ کانگریس اور گاندھی کی مسلم دشمنی جو تھی جو کانگریس کی اور گاندھی کی مسلم جو دشمنی تھی انہیں جمعیت علماء نہ سمجھ سکے اور مسلم مفاد کے خلاف وہ ہندوؤں کی ہم نوا بنی رہی۔ آخر کچھ علماء کو جمعیت علماء اسلام بنانا پڑا اور اس نے مطالبہ پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ تو یہ بچوں تحریک خلافت تھی۔ اس کے پہ لانگ جو کوشچن ہے اس میں تحریک خلافت کے مقاصد، اس کے اہم واقعات، اس کے ناکامی کے اسباب اور اس کی اہمیت آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا گرلز کہ اس میں آپ نے اس کو لانگ پوائنٹ آف ویو سے سارا کرنا ہے، اور اہم واقعات جو ہیں یہ سارے آپ نے بیچ میں بیان کرنے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد ہو گیا تھا، خلاف وفد جو ہے ہندوستان گیا، تحریک ترک موالات ہوئی، تحریک ہجرت، موپلا بغاوت، چورا چوری کا واقعہ، یہ سارے آپ نے اس میں اہم واقعات میں بیان کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ایک یہ لانگ کوسچن ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں تجاویز دہلی 1927۔ گرلز 1927 کو مرکزی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران ایک نجی ملاقات میں جو موتی لال نہرو تھے انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخابات کا مطالبہ ہے وہ ہندو مسلم اتحاد میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور اگر مسلمان جداگانہ انتخابات سے دستبردار ہو جائیں تو کانگریس ان کے باقی مطالبات تسلیم کر لے گی۔ مینس کہ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ جداگانہ انتخابات کا حق نہ مانگے۔ تو قائد اعظم جانتے تھے کہ کانگریس اپنے وعدے کا پاس نہیں کرے گی، اگر مطلب جداگانہ انتخابات کے حق سے دستبردار ہو بھی جائیں تو کانگریس جو ہے وہ باقی مطالبات نہیں مانے گی۔ اس لیے انہوں نے حکومت خود اختیاری کے حصول کے لیے جداگانہ انتخابات کے مطالبے سے دستکش ہونے کے لیے 20 مارچ 1927 کو مسلم خان قائدین کی ایک کانفرنس دہلی میں طلب کی، جس میں بڑے بڑے غور و فکر کے بعد درجہ ذیل تجاویز پیش کی گئیں۔ تو مینز جو جداگانہ انتخابات سے دستبردار ہونے کے لیے جو تجاویز دی گئیں کہ کیا کیا باقی تجاویز تھیں ان کو مانا جائے، تو اس کے لیے جو ان تجاویز کو تجاویز دہلی 1927 کہتے ہیں۔ اس کے جو تجاویز تھیں وہ یہ تھی کہ پہلا جو تھا اہم نکات یا تجاویز کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے اسے الگ صوبہ بنایا جائے۔ سیکنڈ اہم نکات میں سے تھا کہ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی دیگر صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائیں۔ تھرڈ تھا بچوں کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے ایک تہائی نشستیں مخصوص کی جائیں، اور فورتھ تھا مسلم اکثریت کے صوبوں میں ہندوؤں کو وہی مراد دی جائیں جو مسلم اقلیت کے صوبوں میں ہیں، اور ففتھ تھا پنجاب اور بنگال کی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ کسی ایسے مذہبی مسودہ قانون پر غور نہ کیا جائے جس کی مخالفت اس فرقے کے 3/4 اراکین کریں۔ اس فارمولے کو کلی طور پر قبول کرنے سے مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، اور ان تجاویز کا کانگریس کے بعض رہنماؤں نے خیر مقدم کیا، لیکن تجاویز دہلی کی وجہ سے مسلم لیگ جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہو کر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ جو سر محمد شفیع نے جداگانہ انتخاب کے مطالبے سے کسی صورت بھی دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ان کے ہمنما شفیع لیگ یا لاہور لیگ کے نام سے جناح لیگ سے الگ ہو گئے۔ تو یہ تجاویز تھیں۔ نہرو رپورٹ گرلز نیکسٹ ہے
اس میں ہے کہ 1919 کی اصلاحات نافذ کرتے وقت برطانوی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 10 سال کے بعد اصلاحات کا جائزہ لے کر مزید آئینی اصلاحات کا نفاذ کیا جائے گا۔ چنانچہ 1927 میں سر جان سائمن کی قیادت میں 7 ممبروں کا ایک کمیشن اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان پہنچا، لیکن اس میں کوئی بھی ممبر جو تھا وہ ہندوستان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس لیے برصغیر کے سیاستدانوں نے اسے اپنی توہین سمجھا اور کمیشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ وزیر امور ہند برکن ہیڈ نے بائیکاٹ کرنے پر بیان دیا کہ ہندوستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی ابدی نوعیت کی ہے، اس لیے برصغیر کے رہنما اپنے ملک کے لیے ایک متفقہ دستور نہیں بنا سکتے۔ مینز کہ اس بات کا جواب دینے کے لیے 1928 میں دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، لیکن ایک ماہ کے غور و فکر کے بعد یہ اجلاس کسی فیصلے کے بغیر برخاست ہو گیا اور ہندو رہنماؤں کے رویے سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مسلم لیگ کو نظر انداز کر کے 1928 میں مئی 1928 میں پنڈت جواہر لال نہرو کی صدارت میں 10 افراد پر مشتمل آئینی کمیٹی بنا دی گئی، جس نے اگست 1928 میں اپنی رپورٹ شائع کی جو نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کے جداگانہ طریقہ انتخاب مسترد کر کے مخلوط طریقہ انتخاب کی سفارش کی گئی۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی کی بجائے آبادی کے تناسب سے نمائندگی دینے کی سفارش کی گئی۔ برصغیر کے لیے وحدانی طرز حکومت اختیار کیا جائے، ایک سفارش اس میں یہ تھی، اور پنجاب اور بنگال میں تسلیم شدہ نمائندگی دی جائے۔ اور نہرو رپورٹ میں میثاق لکھنؤ کے طے شدہ تمام مسلم مطالبات کو مسترد کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے خود اختیاری کے حصول کے لیے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے مندرجہ ذیل مطالبات تسلیم کر لیے جائیں، تو مسلم لیگ نہرو رپورٹ بھی تسلیم کر لی گئی۔ اب قائد اعظم نے جو مطالبات پیش کیے وہ یہ تھے کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نشستیں دی جائیں، آئین وفاقی ہو اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ کانگریس نے مسلمانوں کو کوئی اہمیت نہ دی اور مسلم لیگ کے معقول ترامیم کو بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، یعنی نہرو رپورٹ ہندو وارانہ ذہنیت کی آئینہ دار تھی جس میں مسلم مفادات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کا موقف پیش کرنے کے لیے 14 نکات پر مشتمل رہنما اصولوں کا ایک خاکہ پیش کیا۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، اور تاریخ میں یہ جو نکات تھے قائد اعظم کے وہ 14 نکات کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو اب قائد اعظم کے 14 نکات اب بچوں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا تھا بچوں کہ ایک آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ سیکنڈ ہے صوبائی خود مختاری، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ تھرڈ تھا کہ کلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ فورتھ پوائنٹ ہے بچوں کہ مجلس قانون ساز اسمبلی میں مسلم نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو، یعنی مجلس قانون ساز اسمبلی میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے۔ ففتھ پوائنٹ تھا کہ ہر فرقے کے لیے جداگانہ انتخاب کا طریقہ اختیار کی جائے، لیکن اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب بھی قبول کر سکتا ہے۔ پھر 6 تھا کہ مسلم اکثریتی صوبوں کا تحفظ، کہ اگر صوبوں کے حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ صوبہ پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحد صوبہ کی مسلم اکثریت اس سے متاثر نہ ہو۔ 7 تھا مذہبی آزادی، کہ تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی ہو۔ 8 تھا فرقوں سے متعلق قانون، یعنی اگر کوئی مسودہ قانون جو کسی فرقے سے متعلق ہو اور اس کے 3/4 ارکان اسمبلی اس کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد خیال کیا جائے۔ 9 تھا سندھ کی بمبئی سے علیحدگی، کہ صوبہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا جائے، یعنی جو سندھ ہے اسے بمبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا جائے۔ 10 تھا بچوں بلوچستان اور سرحد میں اصلاحات، کہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں دیگر صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائیں۔ 11 پوائنٹ تھا بچوں کہ ملازمتوں میں مسلمانوں کو بھی ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ 12 پوائنٹ ہے بچوں کہ مسلمانوں کا مذہبی اور ثقافتی تحفظ مسلمانوں کو دیا جائے۔ 13 پوائنٹ تھا وزارتوں میں مسلم نمائندگی، کے صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ اور مرکزی آئین میں رد و بدل، کہ وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں رد و بدل نہ کیا جائے۔ تو یہ 14 پوائنٹس تھے بچوں جنہیں قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان 14 نکات کی اہمیت کیا تھی؟ آپ کا اس طرح سے آ سکتا ہے بچوں کہ قائد اعظم کے 14 نکات بیان کریں اور ان کی اہمیت بیان کریں۔ تو
تو اہمیت اس کی کیا تھی کہ یہ جو تھے مسلمان اتحاد کے لیے، یعنی ہندو مسلم اتحاد کے لیے قربانی دیتے چلے آ رہے تھے کہ ہر بات کو ماننے کو تیار ہو جاتے تھے، تو کانگریس نے اسے مسلمانوں کی کمزوری سمجھا۔ قائد اعظم نے جو 14 نکات نہرو رپورٹ کا منہ توڑ جواب دیا تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہندوستان میں 2 قومیں ہیں اور مسلمانوں کو بر صغیر کی سیاست میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب اگر جو اس کی اہمیت ہے اس کو پوائنٹس کی صورت میں دیکھا جائے تو فرسٹ ہے جو آپ ہیڈنگ دیں گی وہ آپ لکھیں گے نہرو رپورٹ کا جواب، کہ قائد اعظم نہرو رپورٹ کا جواب تھا یہ کہ قائد اعظم ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار رہے۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب سے تجاویز دہلی میں دستبردار ہوئے، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ 2 دھڑوں یعنی سر شفیع لیگ اور قائد اعظم لیگ میں بٹ گئی۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ میں چند ترامیم کرنے کو کہا، لیکن کانگریس نے دھمکی دی کہ حکومت کو نہرو رپورٹ پوری کی پوری منظور کرنا ہوگی۔ اس پر قائد اعظم نے محسوس کیا کہ اب اتحاد ممکن نہیں رہا، چنانچہ انہوں نے نہرو رپورٹ کے مقابلے میں 14 نکات پیش کیے۔ اس سے کانگریسی نہرو رپورٹ کے متفقہ آئینی تجاویز ہونے کا جو ان کا یہ تھا دعویٰ، اس دعوے سے باطل ہو، وہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا۔ سیکنڈ جو اس کی اہمیت ہے کہ مسلمانوں کی ترجمانی۔ اس سے پہلے جو قائد اعظم تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے اصرار کرتے رہے تھے، جس سے مسلم لیگ بھی 2 دھڑوں میں بٹ گئی تھی اور ہندو جو ہیں وہ اسے مسلمانوں کی کمزوری خیال کرتے تھے۔ قائد اعظم نے محسوس کیا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، چنانچہ قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے کہ یہ مسلمانوں کے جذبات و مطالبات کی صحیح عکاسی کرتے تھے۔ تھرڈ جو اس کی اہمیت ہے کہ مسلم لیگ کا اتحاد، وہ مسلم لیگ جو کہ تجاویز دہلی میں یہ تھا نا بچوں کہ کچھ جو مسلم اراکین تھے وہ جداگانہ انتخابات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھے اور کچھ نہیں تھے، تو مسلم لیگ 2 دھڑوں میں بٹ گئی تھی۔ تو جب قائد اعظم کے 14 نکات پیش ہوئے تو اس نے جو مسلم لیگ تھی ان کی منزل واضح ہو گئی اور سب ان میں اتحاد پیدا ہو گیا، یعنی مسلم لیگ میں دوبارہ اتحاد پیدا ہو گیا کہ جو 2 حصوں میں بٹ گئی تھی وہ دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ فورتھ اہمیت ہے بچوں ہندو اور مسلمانوں کی جداگانہ راہیں۔ نہرو رپورٹ اور 14 نکات 2 قوموں کے جذبات و مطالبات کی الگ الگ ترجمانی کر رہے تھے۔ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے وجود کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا، اس لیے نہرو رپورٹ کی تردید میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے جس سے مسلمانوں کی راہیں جدا اور راستے الگ الگ ہو گئے، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کے۔ اور ففتھ ہے پاکستان کا سنگ میل، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے یہ جو 14 نکات تھے وہ پاکستان کا سنگ بنیاد قرار دے سکتے ہیں انہیں۔ اور قائد اعظم کے 14 نکات پر ہندوؤں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور ان نکات کو متحدہ قومیت اور ملکی اتحاد کے منافی قرار دے کر مسترد کر دیا، تو مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے مطالبے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ اس سے مسلمانوں میں الگ وطن کے لیے تحریک پیدا ہوئی، اس لیے 14 نکات کو تحریک پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ تو بچوں یہاں تک 14 نکات۔ اب 14 نکات پہ بھی بچوں آپ لوگ یہ لانگ پوائنٹ آف ویو سے اسے کر سکتی ہیں، پھر قائد اعظم کے 14 نکات بیان کریں اور ان کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہاں تک آج کا لیکچر تھا بچوں، کوئی آپ کو پرابلم ہو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔